بار مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر تو حضرت شیخ سعدی کی چپل چوری ہو گئی. آپ اندازہ کرو یہ چپل چوری ہونے کا سسٹم بہت پرانا ہے. یہ چپل چوری ہونے کا سسٹم بہت پرانا ہے. یہ ذرا سبحان اللہ بولا. مطلب میرے کو محسوس ہونا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بول کے گھور کے دیکھ رہے ہیں, میرے کو ڈر ہو رہا نہیں یہ کیا رہے بھائی بول کے. اچھا اور ایک بات دیکھو, آپ کہیں بھی جاؤ چپل چوری نہیں ہوتی. مسجد کو گئے تو چپل چوری تھی, یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے. چپل چوری ہوئی بول کے آپ کہیں اور جگہ نہیں سنے یہ بات. حالانکہ کئی مرتبہ آپ درگاہوں کو بھی جاتے ہیں, کئی مقامات پر آپ کہیں اور جگہ بھی جاتے ہیں, چپلیں رکھ کے جاتے ہیں, چھوڑ کے جاتے ہیں. چپل چوری ہوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. کئی دکانوں کو بھی لوگاں جو ہے ماحول بنا ہے آج کل, چپل چھوڑ کے اندر آنے کا ماحول ہے. کپڑے کی دکان ہے, بچھا ہوا رہتا ہے, گدا وغیرہ, چپل چھوڑ کے جاتے. حالانکہ اس کا 25 قسم کے لوگ آتے. جانے والا چوری کرنے والا روڈ پہ سے بھی چوری کر کے جا سکتا, مگر آپ غور کر کے تو وہاں چپل چوری نہیں ہوتی. حالانکہ مسجد میں کیمرے لگے ہوئے ہیں پھر بھی چپل چوری ہو رہی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بڑی بات سمجھا رہا ہوں. آخر یہ ہے کیا قصہ؟ اچھا چور چپل چرایا کتنے کی بھائی؟ وہ 100 روپے کی, 200 روپے کی, 150 روپے کی. تو اس کو ملنے والا کیا ہے؟ ملنے والا کیا؟ ایسا کون سا خزانہ چرا لیا بیچارہ جو اس کو بجا کے 3 دن تک انہیں بریانیاں کھائیں گا, 3 دن تک ماشاءاللہ مٹن مسالہ کھائیں گا, پھر اس کے بعد 3 دن تک انہیں جو ہے ہوٹل کے باہر ہی نہیں نکلی, اتنی بڑی چوری کر لیا. ایسا بھی نہیں ہے بیچارے کا. چپل چوری ہوتی ہے. اچھا ایک آدمی کی نہیں ہوتی. اچھا چور آیا, چلو ایک آدمی کی جس کو ضرورت تھی اس کی ایک کی چرا لیا. 6 آدمیوں کی چپل چوری ہو رہی. آخر یہ قصہ کیا ہے؟ اور یہ پرانا سسٹم ہے چپل چوری ہونا. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ جو چپل چوری ہوتی ہے نا, ایکچول ہوتا کیا ہے, جب آپ اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چپل کو کہیں غائب کروا دیتا ہے, بدلے میں آپ کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بدلے میں آپ کی چپل کا چوری ہونا بلاؤں کا رد ہونا ہے. مسجد میں اگر آپ کی چپل چوری ہو گئی ٹینشن نہیں لینا. سبحان اللہ. چپل جاری مسجد میں جان دو, جانے دو مسجد میں اگر چپل جاری, تو آپ ٹینشن نہیں لینا. مسجد میں چپل چوری ہونا بلاؤں کا رد ہونا ہے, آفات و بلیات کا مٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مصیبت سے ایک چھوٹی چیز آپ کی لے لی, بڑی چیز سے اللہ آپ کو محفوظ کر دیا. یہ پرانا سسٹم ہے چپل چوری ہونے کا. تو اب دوسری بات آپ یہاں پر غور کریں تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مسجد سے نماز پڑھائے اور نماز پڑھا کے نکلے, چپل چوری ہو گئی. چپل چوری ہوئے تو انہوں سوچنے لگے بھائی, میں ایک خیال آیا حضرت کو کہ بھائی اتنا بڑا عالم ہوں, اتنا بڑا مولانا ہوں, اب میں کیا ننگے پیر جاؤں گا یہاں سے؟ ایسا خیال آیا ان کو. تو جیسے ہی خیال کرتے ہوئے ایسا باہر مسجد کی طرف دیکھے تو مسجد میں ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا, اس کے دونوں پیر نہیں تھے تو ایسا گھسیٹتے ہوئے آ رہا. اللہ اکبر. ایسا گھسیٹ لیتے ہوئے آ رہا. جیسے ہی شیخ سعدی کا خیال آیا, نظر پڑی معذور پہ, پلٹ کے سجدے میں گر گئے. گر کے کہنے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری تو خالی چپل گئی تو میں ایسا خیال کر رہا ہوں, وہ بیچارے کے تو دونوں پیر بھی چلے گئے. مولا اس سے کروڑ درجہ تو نے مجھ پر فضل فرمایا ہے, مجھ پر فضل فرمایا. تو یہ بھی ایک قسم کا اللہ کا ذکر ہے. ایسا اپنے آپ میں سوچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر ہے. تو اس ذکر کی طرف ہمیشہ بن جا. ہمیشہ آپ تسبیح نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم سوچتے رہنا اللہ کا فضل کتنا ہے, اللہ کا احسان کتنا ہے, اللہ کا کرم کتنا ہے, کیا ہمارے اوپر نعمتیں ہو رہی ہے. کئی ہمارے بھائی, کئی ہمارے خاندان والے, کئی ہمارے رشتہ دار, کئی ہمارے پڑوسی, کئی ہمارے محلے والے آج غربت کی اس سطح سے گزر رہے ہیں کہ بیچارے قرضوں میں مبتلا ہیں. ان کو دیکھ کے یاد کر اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو ہم کو قرضوں سے بچا کے رکھا. کئی لوگ دواخانوں میں شریک ہیں, اللہ تیرا شکر ہے ہم سے چھوٹی عمر والے دواخانوں میں شریک ہے, مولا تو نے ہم کو صحت عطا فرمایا. جب کسی کو بھوکا دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں بھوک والی بلا سے محفوظ کر کے رکھا ہے. کسی کے آنکھ پہ پھٹے کپڑے دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس نعمت اس چیز سے بچا کے رکھا ہے.
ہے, ہم کو عزتدار کپڑے تو نے پہنائے ہیں, یہ نعمت سے تو نے ہم کو سرفراز کیا ہے کہ ہم عزتدار کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں, اس طریقے کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں, میرے مولا اچھے کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا. تو ہر وقت جو بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے, خیال میں رہتا ہے, چاہے وہ زبان سے یاد کرے, چاہے وہ ذہن سے خیال کرے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, ہمیشہ اللہ کی یاد کرو. اب دیکھو یہ ہمارے بچوں کو بھی میں بار بار احساس دلاتے رہتا ہوں, یہ ہمارے بچے امام شریف پہن کے بیٹھے ہوئے نہیں, سرمے لگا کے بیٹھے ہوئے, داڑیاں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, سرکار کی سنت کے مطابق جبے پہن کے بیٹھے ہوئے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. پلٹ کے دیکھو آپ, ان کی عمر کا ہے وہ نوجوان جس نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پوری ہندوستان کی خواتین کی عزتوں کو نیلام کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا, مسلمان خواتین کا. نعوذ باللہ گندے نام سے ایک ایپ بنا کر دنیا کے اندر اپنی ضلالت, اپنی شرارت, اپنی شیطانیت, اپنی بدماشیوں کا اظہار کر رہا تھا. آج وہ جیل کے حوالے ہو گیا ہے, آج وہ پکڑا گیا ہے, نیست و نابود ہو گیا ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کا موقع عطا فرما رہا ہے, اپنے حبیب کے طریقے پہ چلنے کا موقع عطا فرما رہا ہے. جتنے میرے بھائی داڑھی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اور جو بھائی حضرات داڑھی کاٹ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں خدا را ایسا مت کریے گا تاکہ تم کو اللہ کا شکر ادا کرنے سے یہ چیز تم کو محروم کر دیتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے سے یہ چیز تمہیں محروم کر دیتی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, زبان سے اللہ اللہ کہنا یہ بھی ایک ذکر ہے, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے, اللہ کی نعمتوں کا خیال کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے. تو بندے کو چاہیے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اللہ کہہ رہا ہے صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو, اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو, اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے رہو اور اس کو یاد کرتے رہو, اس کا شکر ادا کرتے رہو. تو انشاءاللہ تعالی آپ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کریں گے نہیں, اللہ کو یاد کریں میرے بھائی, یہ سب بیکار ہیں دنیا کے جھنجھٹے. اب دیکھیے حضرت سیدنا ابو منیذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو صبح کے وقت یہ دعا پڑھے, یہ الفاظ, یہ کلمات ادا کرے, رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے. سبحان اللہ, رضیت باللہ ربا, میں اپنے اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے. وبالاسلامی دینا, اور اس بات سے راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. وبمحمد نبیا, اور اس بات سے بھی راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. میں اپنے رب سے بھی راضی ہوں کہ میرا رب اللہ میرا رب ہے. میں اس بات سے بھی راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. میں اس بات سے بھی راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, تو بروز محشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا. ذرا زور سے سبحان اللہ, میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا. سبحان اللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ, تو آسان چیز ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, بس اتنا ہی. آقا فرما رہے ہیں جو ایسا کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر, ہاتھ پکڑ کر میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا. اتنا سا کلمہ پڑھ لیں, بس 3 مرتبہ پڑھ لیں, 30 بار بھی نہیں, 300 بار بھی نہیں, صرف 3 بار پڑھ لیں بس. روزانہ صبح پڑھ لیں نیند میں سے اٹھنے کے بعد, فجر کی نماز پڑھ کے پڑھ لیں, یا فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں, یا اشراق پڑھ کے پڑھ لیں, یا صبح 9 بجے پڑھ لیں, یا 10 بجے پڑھ, کب پڑھتے پڑھیں بھائی, روزانہ صبح 1 بار پڑھ لیں, 3 بار پڑھ لیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, بس اتنا پڑھ لیں. انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں آقا فرما رہے ہیں, آپ کو رسول اللہ کی بات پہ تو بھروسہ ہے نا. سرکار ارشاد فرمایا میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں, میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا.